ہاں، السلام علیکم کلاس۔ اچھا جی، لاسٹ ٹائم جو ہے لاسٹ کے میں نے آپ کو نوٹس بھی دے دیے تھے، اور پیٹریارکی کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ واٹ از پیٹریارکی، اور اس کے نوٹس بھی میں نے آپ کو شیئر کر دیے تھے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از ہسٹوریکل پرسپیکٹیو آف پیٹریارکی. Some important historically traced theoretical explanation shows various historical perspective of patriarchy. اچھا، ون تھنگ، آپ لوگوں کے رسپانسز جو ہیں وہ میں نے ریڈ کر لیے تھے، اور آپ سب نے بہت اچھے رسپانسز دیے، لائک اوور آل سیٹسفائنگ رسپانسز تھے، سو اٹس گڈ. اور میں زیادہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل میں رسپونڈ نہیں کر سکی بیکاز آف دی ایشو. آپ سب کو پتہ ہے دیٹ از انٹرنیٹ ایشو تھا جو پچھلے دنوں. سو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو اب ہم دیکھیں گے کہ پیٹریارکی کی ہسٹوریکل ٹریسز کیا ہیں، کہاں سے ہیں. سو سم امپورٹنٹ ہسٹوریکلی ٹریس تھیوریٹیکل ایکسپلینیشن شوز ویریس ہسٹوریکل پرسپیکٹیو آف پیٹریارکی. نمبر ون از ٹریڈیشنلسٹ. Traditionalists everywhere accept patriarchy as biologically determined, which have regarded women's subordination as universal, God-given or natural. Women are subordinated to men because they were so created and consequently assigned different roles and tasks. All known societies subscribe to such a division of labor which has been based on a primary biological difference between the sexes. Because their biological functions are distinct, they must naturally have different social roles and tasks. اچھا، ٹریڈیشنلسٹ کی اگر ہم بات کریں تو ٹریڈیشنل جو ایک ریزن ہے پیٹریارکی کا وہ یہی ہے کہ ٹریڈیشنلسٹ ایوری ویئر ایکسیپٹ پیٹریارکی ایز بایولوجیکل. ٹریڈیشنلسٹ کہتے ہیں کہ پیٹریارکی بایولوجیکل ہے، ٹھیک ہے. وچ ہیو ریگارڈیڈ وومن کہ ایک یونیورسلی عورت کو سب آرڈینیٹ سمجھا جاتا ہے، گاڈ گیون ہے اور نیچرل ہے یہ. وومن آر سب آرڈینیٹ ٹو مین بیکاز دے ور سو کریٹڈ اینڈ کانسیکوینٹلی اسائن ڈفرینٹ رولز اینڈ ٹاسک. اس لیے سب آرڈینیٹڈ سمجھا جاتا ہے کیونکہ عورتوں کو جو ہے لائک مرد اور عورت دونوں کو ڈفرینٹ ٹاسک اور رولس اسائن کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے. All non-societies subscribe to such a division of labor which has been based on primary biological differences between the sexes. کہ لائک یہ جو ایک ڈویژن آف لیبر ہے کہ عورتیں جو ہیں کچھ کام جو ہے وہ عورتوں کے کرنے کے ہیں، کچھ کام جیسے اب وہی بایولوجیکل کی بات آتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ عورتیں نہیں کر سکتی، مرد کر سکتے ہیں، یا فزیکل پاور جو ہے وہ مردوں کے پاس زیادہ ہوتی ہے، عورتوں کے پاس کم ہوتی ہے. سو لائک ایک اس طرح سے سمجھا جاتا ہے. تو بایولوجیکلی ایک اس کی بیسس ہے جو کہی جاتی ہے پیٹریارکی کی، ٹھیک ہے. آل نان سوسائٹیز سبسکرائب ٹو سچ اے ڈویژن آف لیبر وچ ہیز بین بیسڈ آن پرائمری بایولوجیکل ڈفرینس بٹوین سیکسز. کہ آلموسٹ ساری سوسائٹیز جو ہیں وہ اس ڈویژن آف لیبر کو سمجھتے ہیں کہ ایک پرائمری بایولوجیکل ہے. کہ اب آپ یہ دیکھو، ہم زیادہ اگر پیچھے نہ جائیں، ہم آج کی سوسائٹی کی بات کریں تو ابھی بھی لائک آپ دیکھو ہماری ایک مینٹیلٹی بنی ہوئی ہے نا کہ گاڑی کا ٹائر جو ہے وہ مرد ہی بدل سکتا ہے، عورت نہیں بدل سکتی، ٹھیک ہے. دہی لینے جانا ہے تو مرد نہیں جانا ہے، نان کی لائن میں لگنا ہے تو مرد نہیں لگنا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر الیکٹرک کا کام جو ہے وہ مردوں نہیں کرنا ہے. یا اور بھی ہم بہت ساری دیکھتے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھو ہماری سوسائٹی میں جو ڈفرینٹ جاب ایسی جابز ہیں جیسے ٹیکسی ڈرائیور کی جاب ہو گئی یا ڈیلیوری بوائے کی جاب ہو گئی. اب آپ دیکھو اگر لڑکیاں اس میں آگے آنا بھی چاہتی ہیں تو ایک بایولوجیکل ایک فیکٹر، ایک مائنڈ سیٹ بھی آ جاتا ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ نہیں لڑکیاں یہ کام نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے. کوئی ہیوی لوڈڈ چیز اٹھانی ہے تو اس میں بھی بایولوجیکل آ جاتا ہے کہ مرد یہ کام کر سکتے ہیں، عورت نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے. بیکاز دے بایولوجیکل فنکشنز آر ڈسٹنکٹ، کیونکہ مرد اور عورت کا نیچرلی ایک ڈسٹنکٹ ہے بایولوجیکل. سو سوشل رولز اینڈ ٹاسک بھی ان کے ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. اینڈ because these differences are natural, no one can be blamed for sexual inequality or male dominance. کیونکہ یہ ڈفرینس جو ہے نیچرل ہے تو کوئی بھی ایک سیکشل انیکویلٹی اور میل ڈومیننس کو بلیم نہیں کر سکتا اس کے اوپر، بایولوجیکل کو، ٹھیک ہے. اکارڈنگ ٹو ٹریڈیشنل
list arguments because women produce children. Their chief goal in life is to become mothers, and their chief task childbearing and child rearing. The corollary to this argument that men having great physical strength become hunter and providers, and by extension warriors, while women, because they produce children and are engaged in nurturing and mothering, require protection by men. اب وہی بات ٹریڈیشنلسٹ کہتے ہیں کہ عورتیں کیونکہ بچے پروڈیوس کرتی ہیں تو ان کا ایک میجر کام جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ماں بننا، ٹھیک ہے، اور ان کا ٹاسک ہوتا ہے بچوں کو پالنا، ان کی پرورش کرنا، ان کا خیال کرنا، ٹھیک ہے۔ مرد فزیکلی اسٹرینتھ اس کی اسٹرانگ ہوتی ہے، اس لیے وہ ہنٹنگ کا کام کرتا ہے، گیدرنگ کا کام کرتا ہے، جنگجو کا کام کرتا ہے، اور اس کا کیونکہ عورت کا کام ہے بچوں کو پیدا کرنا، ان کی پرورش کرنا، تو ایز اے مدر، ایک ماں کی طرح، تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو اور عورت کو پروٹیکشن دے۔ This biological deterministic explanation comes down from the Stone Age to present side. اب یہ biological determination جو ایک explanation ہے وہ Stone Age سے آتی ہے آج تک، ٹھیک ہے۔ And it believes that man is born superior. مانا جاتا ہے کہ مرد جو ہے وہ born superior ہے. Biological inferiority of women makes her inferior also in her capacity. اب عورت بھی to some extent اپنی biological اس کی appearance کی وجہ سے اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں مرد سے پیچھے ہے. ہر ایبلٹی ٹو ریزن اینڈ دیئر فار ہر ایبلٹی ٹو میک ڈیسیجنس، کہ اس کے ریزنس اور اس کے ڈیسیجنس میں کہیں نہ کہیں وہ سمجھتی ہے کہ مرد اچھا بہتر ڈیسیجن لے سکتا ہے. بیکاز کیونکہ اب آپ یہ دیکھو موسٹ آف دی ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ ڈیسیجن پاور ان کی بڑی اچھی ہوتی ہے اور وہ بڑے اچھے پوائنٹس بھی دے سکتی ہیں، پڑھی لکھی بھی ہوتی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ مرد جو ہے وہ ہمیشہ مانا یہ جاتا ہے، گھر فیملی یہی چیز کہتی ہے، اگر عورت کو اوپینین دے بھی رہی ہو تو اسے کہا جاتا ہے کہ نہیں تم ان سب معاملوں میں نہ پڑھو، تمہیں کیا پتہ، ہمیں زیادہ پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور ایون کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ عورت اگر کوئی ڈیسیجن لینے لگتی ہے تو وہ اپنے ڈیسیجن میں خود پریشان ہونے لگتی ہے، وہ یہ سمجھنے لگتی ہے کہ نہیں مجھے ایک مرد کی ہاں کی ضرورت ہے. اس کا وہ اگر کہے گا کہ میں جو کہہ رہی ہوں وہ ٹھیک کہہ رہی ہوں تو ہی میں ٹھیک کہہ رہی ہوں گی. یہ ہماری سوسائٹی کا ماننا ہے نا کہ دیکھو ابو اگر کچھ کہیں یا بھائی اگر کچھ کہے تو بھائی کے کہنے کی ورڈ زیادہ ہوتی ہے، آپ کے کہنے کی کم ہو جاتی ہے. شوہر کے کہنے کی زیادہ ہوتی ہے، آپ کے کہنے کی کم ہو جاتی ہے. کیوں کم ہو جاتی ہے؟ کیونکہ چاہے آپ جتنا مرضی پڑھ لو، چاہے آپ کے ڈیسیجنز جتنے بھی بہتر ہو، ایون کہیں نہ کہیں آپ بھی اپنے آپ کو اپنے ڈیسیجن میں سپورٹ نہیں کر پاتے، کیونکہ آپ خود بھی کہیں نہ کہیں سوچنے لگ جاتے ہو کہ شاید میں اتنا اچھے سے نہیں کر سکتی جتنا ایک مرد سوچ سکتا ہے. بیکاز مین از سپیریئر اینڈ وومن از انفیریئر. ہی از بورن ٹو رول اینڈ شی از بورن ٹو بی رولڈ. کہ مرد رول کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے اور عورت رولڈ ہونے کے لیے. سو آپ لوگوں نے اس میں بتانا ہے کہ یہ جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں ان کی کانسیپٹ کو آپ کس حد تک مانتے ہو اور کس حد تک نہیں مانتے ہو، یہ کتنا صحیح بات کر رہے ہیں یا کتنی غلط بات کر رہے ہیں، کون سے پوائنٹس ہیں جو آپ کو لگتا ہے غلط کہہ رہے ہیں، کون سے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ صحیح کہہ رہے ہیں. لائک فار ایگزامپل اگر ہم بایولوجیکل کی بات کریں تو اس میں ہم بالکل بھی ڈرائی نہیں کر سکتے کہ مرد اور عورت کو اللہ نے الگ طریقے کا بنایا ہے، الگ طرح کی طاقت دی ہے. اگر ہم بائی اپیرنس دیکھیں تو مرد کے پاس بہت طاقت ہوتی ہے، مرد فزیکلی بہت سارے کام ایکٹیولی کر لیتا ہے جو عورت نہیں کر سکتی. لیکن جو ہڈن ٹریٹ ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو عورت میں مرد سے زیادہ طاقت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک بچہ پیدا کرتی ہے، ایک بچے کو 9 ماہ کیری کرتی ہے، جو کہ ایک مرد نہیں کر سکتا. مرد میں اتنا پین سہنے کی یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو بظاہر تو نظر آتی ہے، بظاہر وہ فزیکل اسٹرانگ نظر آتا ہے، پر انٹرنلی دیٹ ہڈن پاور از گیون ٹو وومن بائی اللہ تعالیٰ، کہ یہ ہمت یہ طاقت اللہ نے عورت کو دی ہے. تو کہیں اس میں کمتری نہیں آ جاتی. اگر آپ بایولوجیکلی کچھ چیزوں میں مرد کو اسٹرانگ پاتے ہو، عورت کو صنف نازک کہا جاتا ہے، بٹ وہی صنف نازک ایک جان کو پیدا کرتی ہے جس سے بڑا ٹاسک اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. اور مرد جتنا بھی سپیریئر ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو دنیا میں بہت سپیریئر بنایا ہے. میرے ایک بڑے اچھے پروفیسر تھے،
لائک میرے یونیورسٹی میں، لائک پنجاب یونیورسٹی میں بہت اچھے پروفیسر لائک میرے بڑے آئیڈیل ہیں، میں ان کو مانتی ہوں، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اب. وہ ہمیں اکثر کلاس میں یہ بات بولا کرتے تھے کہ جب بھی ہم اس کے اوپر بات کرتے تھے تو وہ یہی چیز کہتے تھے کہ جو مرد اور عورت کی جو لڑائی ہے نا، جو عورت اس میں نکل گئی ہوئی ہے کہ مرد جو ہے اس کو سپیریئر سمجھا جاتا ہے تو میں انفیریئر ہوں، تو وہ اپنے آپ کو مرد کی برابری میں لانے پہ لگ گئی ہوئی ہے. تو مرد اور عورت کی برابری تو کہیں بنتی ہی نہیں. عورت تو خود اپنے آپ کو جو ہے وہ برابری اور کمپٹیشن میں گرا رہی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے سب سے بڑا رتبہ دیا ہے اس دنیا میں. اس سے بڑا رتبہ تو عورت کے پاس ہے ہی نہیں. آج بہت سارے لبرل موومنٹ میں آج بہت ساری ایسی بھی عورتیں ہیں، ایسی بھی موومنٹس ہیں، ایسے بھی کانسیپٹس پائے جاتے ہیں ہمارے یہاں جہاں پہ عورتیں شادی کو گیو اپ کر رہی ہیں، جہاں پہ عورتیں کہتی ہیں کہ انہوں نے ماں نہیں بننا، انہوں نے فیملی نہیں سنبھالنی، انہوں نے بچوں کو نہیں پالنا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو اتنا بڑا رتبہ دیا ہے. وہ یہی بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ایز آپ جتنی مرضی لائک وہ ہمیشہ یہی موٹیویٹ کرتے تھے کہ آگے پڑھو، اپنا کریئر بناؤ، سب کچھ بناؤ، لیکن اپنی جو شناخت ہے نا آپ کی ایز اے مدر، اس کو کبھی گیو اپ نہ کرنا، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کی بیسس پہ اللہ نے آپ کو پوری دنیا میں ہر چیز سے افضل بنا دیا اور آپ کو ڈسکرمنیٹ کر دیا مرد سے. کیونکہ مرد چاہے جتنی مرضی کوشش کر لے، لائک مجھے آج بھی ان کے ورڈز یاد ہیں، وہ کہتے ہوتے تھے کہ عورت کے بغیر مرد کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ مرد چاہے جتنی مرضی کوشش کر لے وہ بچے پیدا نہیں کر سکتا. یہ عورت ہی ہے جو بچے پیدا کر سکتی ہے، اور عورت ہی ہے جو کہ لائک آپ دیکھو ایسے بھی ہیں، یہ گوگل سرچ کرنا، سائنس بھی اتنی ترقی کر رہی ہے کہ جو ہے اب آرٹیفیشل وارمز بنائے جا رہے ہیں کہ آرٹیفیشل وارمز کے تھرو عورت کے بغیر بچے پیدا کیے جا سکیں. بٹ اسٹل سائنس اتنی آگے نہیں گئی ہے، ابھی بھی آپ عورت کی اس کوالٹی کو نہیں گرا سکتے، کیونکہ جو عورت برداشت کرتی ہے، جو پینز، جو درد، جو ڈیفیکلٹی، جو ہیلتھ ایشوز، جو تکلیفیں، اور ایک بچے کو، یعنی کہ بچے کو کہنے کی تو بات یہی ہے نا کہ آپ ایک انسانیت کو جنم دے رہے ہو، تو اس سے بڑی فزیکل یا کوئی بھی کوالٹی ہو ہی نہیں سکتی. تو عورت اس کوالٹی کے اوپر ہر چیز سے سپیریئر ہو جاتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو کہیں بھی کمتر سمجھ ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. پھر دوسری جو بات آ جاتی ہے، جو بہت ساری وہ چائلڈ مطلب بات کرتے ہیں کہ ہاں پروٹیکشن مرد کی، کیونکہ بظاہر فزیکل جو ہے وہ پاور اس کی زیادہ ہوتی ہے، تو پروٹیکشن اس کو دی جاتی ہے، جو کہ اگین جو ہے وہ عورت کے فیور میں ہے. مرد کو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں نا کہ مرد کو عورت کی پروٹیکشن کی ضرورت نہیں ہے، پر عورت کو مرد کی پروٹیکشن کی ضرورت ہے. تو وہ اس لیے ہے کیونکہ عورت کو اللہ نے پریشیس بنایا ہے، اتنا پریشیس بنایا ہے کہ اس کو ایک پروٹیکشن میں رکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ بھی کہیں اگر پازیٹیو پوائنٹ سے یہ کہیں بھی غلط نہیں ہے، یہ بھی اگین ایک سپیریئر رتبہ ہے آپ کو کہ مرد تو دن رات باہر رہتے ہیں، آنا جانا بھی اکیلے کرتے ہیں، کتنی ذمہ داریاں بیچارے اکیلے ہی اٹھاتے ہیں، اکیلے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نہیں پوچھ رہا ہوتا. لیکن عورت جو ہے اس نے رات کو باہر جانا ہے تو اس کی پروٹیکشن کے لیے رکھا گیا ہے باہر جانا، کہ مرد اس کو پروٹیکٹ کرے. یعنی کہ وہ کتنی پریشیس ہوگی کہ مرد کو اپنی بھی ذمہ داری اٹھانی ہے اور اس کی بھی اٹھانی ہے. عورت کو نہیں کہا جا رہا کہ وہ باہر بیٹھ کے چوکیداری کرے. چوکیدار کی ڈیوٹی عورت کو کبھی نہیں دی جاتی، مرد کو دی جاتی ہے، کیونکہ عورت کو پروٹیکشن، یہ نیگیٹو ٹرم میں اگر ہم لیں تو ہم یہ کہیں گے کہ بھئی ہم بھی مردوں کی طرح باہر گھومیں، ہمیں بھی پوری آزادی ہو، ہم بھی اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی پروٹیکشن کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ پروٹیکشن بھی آپ کے حق میں بہتر ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی کہیں نہ کہیں آپ کو سپیریئر بناتی ہے. اس کے علاوہ بات آ جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں یہاں پہ، اب یہ کانسیپٹ جو ہے یہ ٹوٹلی رانگ ہے کہ عورت کو انفیریئر اور مرد کو سپیریئر بنایا گیا. یہ جو دو کنڈیشنز میں نے بتائی ان دونوں میں عورت سپیریئر آتی ہے، مرد نہیں آتا. دوسرا جو ہے ایسا کہیں پہ بھی نہیں لکھا کہ مرد رول کرنے کے لیے بنا ہے اور عورت رولڈ ہونے کے لیے بنی ہے. یہ ہاں ہماری سوسائٹی میں غلط مانا جاتا ہے اور اس پریکٹس کو فالو بھی کیا جاتا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے. اور اگر ڈیسیجن میکنگ کی بات آتی
آتی ہے تو ایسا بالکل غلط نہیں ہے کہ ڈیسیجنس جو ہیں وہ عورتیں نہیں لے سکتی یا عورت سے پوچھا نہیں جا سکتا، یا عورت جو ہے وہ انفیریئر ہو جاتی ہے۔ عورتوں کو اگر ہم اسلامک ہسٹری میں دیکھیں تو حضرت خدیجہ جو تھیں تجارت کرتی تھی، پورا بزنس سنبھالتی تھی، اگر وہ ذہین نہ ہوتی، اگر ان کے ڈیسیجنس ماننے کی کیپیبلٹی مردوں جتنی نہ ہوتی تو وہ مردوں کے بیچ میں بزنس نہ کرتی ہوتی، تجارت نہ کرتی ہوتی۔ اور پھر جو ہیں بہت ساری ایسی خواتین ہیں جنہوں نے جنگیں بھی لڑیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی جو بیویاں تھیں ان کے ڈیسیجنس کو امپورٹنس دیتے تھے۔ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بڑا رول ہے، ہم جانتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، ہسٹری میں دیکھا ہے۔ تو یہ رتبہ دین نے ان کو دیا ہے، تو یہ کہیں پہ بھی نہیں آتا کہ عورت رولڈ ہو رہی ہے، عورت کو بھی اتنا رتبہ ملا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، آج کی سوسائٹی میں ہم دیکھیں تو ڈیفینیٹلی بہت سارے موقعوں پہ غلط ہوتا ہے، اور جو کہ پریکٹس سوسائٹی کی پریکٹس ہے، ریلیجن کی پریکٹس نہیں ہے۔ سوسائٹی جو ہے اس کو غلط رنگ دیتی ہے، سوسائٹی کہتی ہے عورت اپنی لائف کا ڈیسیجن خود نہیں لے سکتی، سوسائٹی کہتی ہے عورت صحیح فیصلہ کبھی نہیں لے سکتی، ہمیشہ غلطی فیصلے لیتی ہے، اور عورت کو اس سے پوچھا نہ جائے، اس سے پراپرٹی کے بارے میں نہ پوچھا جائے، اس سے بزنس کے بارے میں نہ پوچھا جائے، اس سے ڈیسیجن میکنگ نہ پوچھی جائے، یا اس کو کمتر سمجھا جائے، اس کو ہمیشہ رول کیا جائے۔ سو یہ ایک مسکنسیپشن جو سوسائٹی میں پائی جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے اس کانسیپٹ کے اوپر مجھے اپنا جواب دینا ہے، اپنے ایکسپیرینسز، ایگزامپلس جو بھی آپ کے پوائنٹ آف ویو ہے وہ آپ نے شیئر کرنے، اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو وہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ نوٹس میں آپ سے شیئر کر لوں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، کیونکہ رمضان ہے اور بہت بہت زیادہ جو ہے کانسیپٹ کو پڑھنا اور گریسپ کرنا آپ کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے، میرے لیے بھی بہت زیادہ اسپیڈ میں پڑھانا مشکل ہوتا ہے، اس لیے میں کوشش کر رہی ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھاؤں آپ کو، ٹھیک ہے۔ اوکے کلاس، اب آپ نے اپنا فیڈ بیک دینا ہے، اسی بیسس پہ آپ کی اٹینڈنس مارک ہوگی۔ اللہ حافظ۔